انائزہ کی آنکھیں اس کے کانوں میں گونجنے والی ایک میٹھی دھن کی وجہ سے کھلی تھیں۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر پڑے کلاک سے ٹائم دیکھا تو صبح کے 7 بج رہے تھے۔ وہ آنکھوں کو مسلتی ہوئی اٹھی اور گلاس وال کی طرف دیکھا۔ آج نارمل سی سنو فالنگ ہو رہی تھی۔ انائزہ کو ابھی بھی وہ دھن سنائی دے رہی تھی۔ وہ اٹھ کر گلاس وال کے پاس کھڑی ہوئی۔ ایک شخص وائٹ اوور کوٹ پہنے، سر پر ہڈی لیے، جنگل کی شروعات میں جہاں درخت قدرے فاصلے پر تھے، لکڑی کی برینچ پر بیٹھا سلوئنگ بجا رہا تھا۔ اس کی دھن انائزہ کے دل کو چھونے لگی۔ اس نے گرم شال اٹھا کر کندھوں پر لی اور سر پر کیپ پہنے باہر کی جانب چل دی۔ وہ تیز تیز قدموں سے چل رہی تھی۔ اس شخص کو دیکھنے کی جستجو نہ جانے کیوں اس کے دل میں جاگ اٹھی تھی۔ گیٹ سے باہر نکل کر 10-12 قدموں کے فاصلے پر وہ اس شخص کے پیچھے چھپکے سے کھڑی ہو گئی۔ ہلکی ننھی برف اس شخص کے اوپر پڑی سفید پھولوں کی مانند لگ رہی تھی۔ انائزہ نے آنکھیں بند کیں اور اس کی دھن کو محسوس کرنے لگی۔ ایک احساس، ایک درد تھا جو کہ وہ شخص لفظوں کے بجائے اس دھن کے ذریعے اپنے اندر کا حال بیان کر رہا تھا۔ کچھ دیر تک انائزہ یوں ہی آنکھیں بند کیے سکون سے دھن کو سے سنتی کھڑی رہی کہ دھن کی آواز بند ہوئی۔ انائزہ نے آنکھیں کھولیں تو روحان سہما ہوا اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کیا یہی وہ شخص تھا؟ انائزہ نے دل میں سوال کیا اور پھر روحان کے ہاتھوں کو دیکھا۔ وہ ایک ہاتھ میں سلوئنگ پکڑے کھڑا تھا۔ انائزہ کے دل کو ٹھیس لگی۔ کاش وہ شخص بھی عام انسانوں کی طرح ہوتا جو اس سے ڈرنے کے بجائے اس سے محبت کرتا۔ وہ اسے بنا کچھ کہے مڑی اور گھر میں داخل ہو گئی۔ دوپہر ہو چکی تھی مگر انائزہ نے آج روحان کے ساتھ ایک لفظ بھی بات نہیں کی تھی۔ وہ چور نظروں سے انائزہ کو دیکھتا رہا۔ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ کوئی بات ہے جس کی وجہ سے وہ آج خاموش ہے، مگر اس سے خود پوچھنے کی روحان میں ہمت نہ تھی۔ انائزہ کو آج اپنے پاپا کی بہت یاد آ رہی تھی۔ جب سے وہ یہاں آئی تھی انہوں نے ایک بار بھی کال نہیں کی تھی۔ ایک تو انہوں نے اس قسم کے انسان کے ساتھ انائزہ کو باندھ دیا تھا جو اس سے بات تک نہیں کرتا تھا، دوسرا انہوں نے خود بھی رابطہ نہیں کیا۔ وہ لاؤنج میں صوفے سے ٹیک لگائے بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی کہ رات کو لیٹ سونے کی وجہ سے اس پر نیند کا غلبہ طاری ہوا۔ روحان نے کمرے کا دروازہ کھول کر انائزہ کو دیکھا تو اسے سوتا پایا۔ وہ آس پاس نظریں پھیرتا بے آواز قدموں سے ایک ایک سیڑھی اترتا ہوا صوفے کے قریب کھڑا ہوا اور اسے دیکھنے لگا۔ اسے وہ سوئی ہوئی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس وقت روحان کو اس کے سوئے ہوئے ہونے کی وجہ سے ڈر بھی نہیں لگ رہا تھا۔ وہ خوبصورت سبز آنکھوں سے اسے دیکھنے میں مصروف تھا۔ وہ آج پہلی بار اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے انائزہ کی گھنی اور اوپر کی جانب مڑی ہوئی پلکوں کو دیکھا، پھر اس کی پتلی ناک کو، پھر اس کے گول شیپ کے بند ہونٹوں کو دیکھنے لگا۔ وہ اس کے قریب چہرہ کیے دیکھ رہا تھا کہ انائزہ نے اپنی آنکھیں کھولیں۔ روحان اچانک ڈر کر پیچھے ہوا اور معصوم سا بنا سیڑھیوں کا رخ کر گیا۔ انائزہ اس کی حرکت پر اسے حیرت سے دیکھتی رہی۔ انائزہ وارڈروب میں کپڑوں کی سیٹنگ کر رہی تھی جب کمرے کا دروازہ کھٹکا۔ آ جائیں، انائزہ بولی۔ بیگم صاحبہ، آپ کا کھانا ٹیبل پر لگا دیا ہے۔ عقیلہ ہاتھ میں روحان کا کھانا لیے کمرے میں داخل ہوئی۔ انائزہ نے پیچھے مڑ کر اس کی طرف دیکھا، پھر روحان کی طرف۔ وہ سہما ہوا سر نیچے جھکائے بیٹھا تھا۔ روحان کا کھانا لے جاؤ، آج وہ ٹیبل پر کھانا کھائے گا، انائزہ نے کہا تو عقیلہ اور روحان دونوں نے ہی تیزی سے اس کی طرف دیکھا۔ جی، مگر روحان بابا نے کبھی ٹیبل پر کھانا نہیں کھایا۔ تو کوئی بات نہیں، آج کھا لیں، وہ لاپرواہی سے بولی۔ روحان کو جان کے لالے پڑے، یہ سوچ سوچ کر کہ وہ کیسے باہر کھلے عام
بیٹھ کر انائزہ کے ساتھ کھانا کھائے گا۔ عقیلہ دروازہ بند کرتے ہوئے چلی گئی۔ اٹھو روحان، ہمیں نیچے ٹیبل پر جانا ہے۔ انائزہ اب اپنے کام سے فارغ ہو چکی تھی۔ روحان بغیر کوئی رد عمل کے خاموش بیٹھا رہا۔ روحان! اس کے دوبارہ پکارنے پر روحان نے آہستہ سے سبز آنکھیں اٹھا کر انائزہ کی طرف دیکھا۔ چلو، اس نے باہر کی طرف اشارہ کیا۔ روحان نے نفی میں سر ہلایا۔ انائزہ نے آنکھیں کھولے اس کی طرف دیکھا۔ تم اٹھتے ہو یا میں آ کر زبردستی اٹھاؤں؟ اس نے دھمکی لگائی۔ روحان ڈرتا سہما بیڈ سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اس نے اپنی شکل بالکل کسی ناراض بچے کی طرح بنا لی تھی۔ انائزہ باہر نکلی اور وہ بھی آہستہ سے اس کے پیچھے چلنے لگا۔ ٹیبل پر پہنچ کر انائزہ کرسی کھسکائے بیٹھی اور روحان اس سے دور سب سے آخری والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اف! انائزہ کو اس کا ڈرنا غصہ دلاتا تھا۔ وہ خود بھی اٹھ کر روحان کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ روحان کی آنکھیں اسے اپنے اتنا قریب بیٹھے دیکھ کر خوف سے پھیلی۔ انائزہ نے اس کی اس حرکت کو نظر انداز کیا اور کھانا ڈالنے لگی۔ اس نے ایک پلیٹ روحان کی طرف بڑھائی اور اپنے سامنے رکھی۔ انائزہ نے کھانا شروع کیا تو روحان ابھی تک ویسے ہی بت بنا بیٹھا رہا۔ 2 منٹ تک روحان کو ویسے ہی بیٹھا دیکھ کر انائزہ نے ضبط سے آنکھیں بند کیں۔ کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ اس نے تلخ لہجے میں پوچھا۔ روحان پریشان سا خاموش بیٹھا رہا۔ انائزہ نے نوالا بنا کر اس کی طرف بڑھایا۔ روحان نے سہمی ہوئی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ انائزہ نے اپنے چہرے کے تاثرات نرم کیے تو روحان نے اس کے ہاتھ سے نوالا کھا لیا۔ نوالا کھاتے وقت روحان کے ہونٹ انائزہ کی انگلیوں کو چھو گئے۔ ایک احساس اس کے اندر جاگا، مگر اس نے جلد ہی اپنا دھیان کھانے میں لگایا۔ اب روحان آرام سے کھانا کھا رہا تھا۔ انائزہ کی نظر اس کے نچلے ہونٹ کے تل کی دل پر پڑی جو کھانے کی وجہ سے آئلی ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ سے انگوٹھے سے اس کا ہونٹ صاف کیا تو روحان کا چلتا منہ بند ہوا۔ وہ ہاتھ میں نوالا لیے بت بنا بیٹھا رہا۔ کھاؤ نا، انائزہ نرمی سے بولی۔ روحان بامشکل حلق سے نوالا اتارا اور پانی پینے لگا۔ عقیلہ نے کچن سے روحان کی طرف دیکھا۔ وہ اسے دیکھ کر خوش ہوئی۔ آج پہلی بار وہ کمرے سے باہر ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا کھا رہا تھا۔ کھانا ختم ہونے کے بعد انائزہ اٹھی اور روحان وہیں بیٹھا رہا۔ ہر بات کہہ کر کروانی ضروری ہے کیا؟ اس کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ روحان کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے اٹھا اور اس کے ساتھ کمرے کی طرف چلنے لگا۔ عقیلہ ٹیبل سے برتن اٹھانے لگی۔ وہ مسکراتے ہوئے روحان اور انائزہ کو سیڑھیاں چڑھتا ہوا دیکھنے لگی۔ لیٹنے کے کچھ دیر بعد روحان نیند کی وادی میں گم ہو گیا، مگر انائزہ ابھی بھی جاگ رہی تھی۔ اس نے لیمپ آن کیا اور تکیے تلے سے ڈائری نکالی۔ ماضی 1991 10/15۔ آج میری شادی کو 1 ہفتہ رہ گیا ہے۔ ساری تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں۔ شہزادی کی تو خوشی کی حد ہی نہیں۔ وہ تو ناچنے کی تیاری میں کھانا پینا سب کچھ بھول چکی ہے۔ راحیل جمال رانا حویلی میں داخل ہوا۔ صفیہ بیگم کے ساتھ مریم اور شہزادی برآمدے میں بیٹھی کڑھائی کر رہی تھی۔ السلام علیکم چچیزا جان۔ اس کو اچانک دیکھ کر شہزادی چونک اٹھی۔ ارے راحیل، تم کب آئے؟ صفیہ بیگم اسے یوں اچانک آتا دیکھ کر حیران ہوئی۔ بس چچی جان، آپ کی یاد بہت ستا رہی تھی تو سوچا کون سا بڑی بات ہے، ابھی دیدار کر کر آتا ہوں۔ اس کا اشارہ شہزادی کی طرف تھا۔
کہانی ابھی جاری ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں۔ بہت شکریہ۔